کرتا ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں علامہ حضرت محمد عدنان طارق قادری صاحب. میں ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہمارا موضوع بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے. آج ہمارا موضوع انتہائی اہم ہے کہ جوانی میں توبہ کی، عبادت کی کیا فضیلت ہے، جوانی ہمیں کیسی گزارنی چاہیے. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انسان بوڑھا ہو کے ہی مرتا ہے. اگرچہ یہاں ہر عمر کے لوگوں کے جنازے دیکھے جاتے ہیں لیکن عبرت نہیں پکڑی جاتی. یہ تاثر ہے، عام تاثر ہے کہ شاید بوڑھے ہو کے تو ہے پھر اس دنیا سے جائیں گے، تو جوانی جو ہے نا وہ ضائع کر دی جاتی ہے. تو میں چاہوں گا آج ہم خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے یہ پروگرام جو ہم لے کر آئے ہیں تو ان کی خاص تربیت ہو جائے. تو آپ اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن کوئی بھی بندہ اس وقت تک قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک 5 چیزوں کا جواب نہ دے دیں. چونکہ ہمارا جو موضوع ہے آج کا وہ جوانی کے اعتبار سے، ان 5 چیزوں میں سے نبی علیہ السلام نے ایک چیز یہ ارشاد فرمائی کہ بندے سے یہ سوال کیا جائے گا بتا جوانی کن کاموں میں گزاری. اللہ اکبر. یعنی ایک تو یہ کہ جن کی جوانیاں چلی گئی، ایک وہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جوانی عطا فرمائی، یا وہ جو ابھی جوانی کے بالکل نئے نئے عروج کے اندر ہیں. کوشش فرمائیں آج کے اس موضوع سے ایک کچھ نہ کچھ سبق ضرور حاصل کریں کہ ہم نے اپنی جوانی کو کیسے گزارا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جب میں نے پڑھی تو میرے ایک دل میں خیال آیا، دیکھیں ہر بندہ کہتا ہے میں نے مدینے جانا ہے. یعنی مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، مجھے توفیق دے، اللہ آپ کو توفیق دے کہ اویس بھائی مدینے جا رہے ہیں، اویس بھائی مدینے جا رہے ہیں. تو دیکھیں ایک جملہ ہے اویس بھائی مدینے جا رہے ہیں اور ایک جملہ ہے حضور نے ان کو بلایا. سبحان اللہ. دیکھیں جملے دونوں مفہوم ایک ہی ہے، لیکن اعلیٰ قسم کا جملہ وہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے بلایا. دیکھیں سارے کہتے ہیں، سارے مسلمان کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ فرمائے یہ میرا بندہ. مزہ تو پھر مزہ پھر کیا بات. واہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی بھی ایسا نوجوان جس نے اپنے حسن و جمال کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی عبادت کی، اس بندے نے اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں گزارا، وقف کر دیا. یعنی وہ نوجوان جس نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے مجھے حسن و جمال دیا تو میں نامحرم عورتوں کے قریب جاؤں، ان سے باتیں کروں. یہ نہیں اس نے دیکھا کہ میں بے حیائی کو عام کرتا رہوں، نہیں، بلکہ اس نے کیا کیا، اس نے یہ کیا کہ اللہ نے اگر مجھے یہ حسن و جمال دیا میں اللہ کی عبادت کروں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں، میں برائیوں سے برتا رہوں، میں اپنے آپ کی حفاظت کروں، اپنی جوانی کی حفاظت کروں. میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نوجوان اپنے حسن و جمال کو سنبھال کے رکھا، جس نوجوان نے اپنی جوانی کو سنبھال کے رکھا، رب کی عبادت کرتا رہا، اس نے اپنی پوری جوانی رب کی عبادت میں گزاری. فرمایا اللہ اس بندے کو دیکھ کے فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں یہ میرا بندہ. سبحان اللہ. یہ غور کریں، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو اتنی شان عطا فرما رہا. اور میں نے تو ایک نوجوان الروض الفائق کی کتاب عربی کی، اس کتاب کے اندر میں نے ایک واقعہ بڑا طویل تھا لیکن میں بالکل مختصر بیان کرتا ہوں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا جنگل میں عبادت کر رہا ہے. ظاہری بات نہ کوئی اسباب پاس ہے، نہ کوئی رزق پاس ہے، لیکن یقین کیسا اللہ دے گا، اسباب اللہ پیدا فرمائے. یقین ان کا اسباب پہ نہیں تھا بلکہ مسبب الاسباب پہ تھا. پھر ہوا کیا، کہتے ہیں میں قریب گیا، جا کے کچھ سوالات کیے. وہ بزرگ فرماتے ہیں اس نوجوان کی طرف میرا دل مائل ہوا، یار ایسا اللہ کا ولی، اتنا اللہ پہ یقین، اتنا اللہ پہ بھروسہ. آج تو ایک وقت کی روٹی نہ ملے یا تھوڑا سا کم مل جائے تو ہم لوگ ناشکری کرتے ہیں. کہتے ہیں دل میں خیال آیا ایسے اللہ کے ولی. کہا میرا دل چاہتا ہے میں آپ سے دوبارہ کبھی ملاقات کروں تو کہاں کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اب دنیا میں تیری میری ملاقات نہیں ہو سکتی. اللہ. آپ نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، میرا دل چاہتا ہے ملاقات کروں. تو آپ نے ارشاد فرمایا اب تیری میری ملاقات دنیا میں نہیں ہوگی. کہا ملاقات کرنا چاہو تو کیا کروں؟ کہا اس طرح کرنا، قیامت والے دن جو لوگ رب کا دیدار کر رہے ہوں گے ان لوگوں میں مجھے آ کے دیکھ لینا. کہا آپ دنیا میں ہیں، رب کی عبادت کر رہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ قیامت والے دن ان لوگوں میں ہوں گے کہ جن کو اللہ دیدار عطا فرمائے گا. کہا یہ مجھے نہیں پتا، دیدار کروانے والے نے مجھے بتایا. سبحان اللہ. مجھے میرے اللہ نے بتایا، مجھے میرے رب کی طرف سے یہ پتا چلا کہ مجھے قیامت والے دن رب کا دیدار ہوگا. تو کہتے ہیں
کہ تمہیں رب کا دیدار ملے گا نوجوان، تو کس وجہ سے ملا؟ کہا اس وجہ سے کہ میں نے اپنی جوانی کی پرواہ نہیں کی، میں نے اپنی جوانی کو فضول کاموں میں نہیں گزارا، بلکہ میں اللہ کی عبادت کرتا رہا، اور اللہ نے آج مجھے یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ اس لیے کوشش فرمائیں کہ ہمیں دوسروں تک، نوجوانوں تک، آپ بھی ظاہری بات کالج میں پڑھاتے ہیں، اور بھی جو سننے والے ہیں، جہاں چاہ اگر کوئی پڑھاتا ہے، کسی کے گھر میں جو نوجوان ہیں، ان کو تبلیغ کریں کہ اپنی جو زندگی ہے، اپنی جوانی ہے، اس کو اچھے کاموں میں گزاریں۔ یقین کریں، یہاں تک حدیث میں آیا، اللہ جوانی میں نیک بننے والے، عبادت کرنے والے بندے کو، جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، اللہ 72 صدیقین جیسا ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری جوانیوں کو سلامت رکھے، اور اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق۔ آمین۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے نا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ جی بالکل، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اچھا علامہ صاحب، بات یہ ہے کہ ہم عبادت تو جب کرتے ہیں نا تو بڑی جلدی تھک جاتے ہیں۔ کبھی ہم غور کر کے دیکھیں کہ ہم دنیا کے کاموں میں کتنا تھکتے ہیں، لیکن ملال تک نہیں آتا۔ دولت کمانے میں انسان کتنا جو ہے وہ غرق ہو چکا ہے، ہم اپنے کام کاج میں، تجارت میں، نوکریوں میں، تو یہ سارا کچھ۔ تو کبھی اللہ کی راہ میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تھک کے بھی دیکھیں، اس میں کتنا لطف آتا ہے، کتنا سرور آتا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، یہ بتائیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت جو تھی وہ کیسی تھی؟ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرماتے تھے؟ ہمارا جو آج کا ایک موضوع ہے وہ جوانی کے اعتبار سے، تو میں ایک بات کرنا چاہوں گا۔ مسجدوں میں آپ دیکھ لیں، تراویح ہوتی ہے نا، یقین کریں ہم دیکھتے ہیں تراویح میں جو بزرگ ہیں نا، وہ پہلی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، نوجوان بھی ماشاءاللہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن بزرگوں کا جذبہ بھی ایک دیکھنے والا قابل دید ہوتا ہے۔ تو مجھے عبادت کے حوالے سے ایک بات یاد آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، درۃ الناصحین کتاب میں موجود ہے، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور چند صحابہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ ام المومنین، ہمیں بتائیے کوئی نبی علیہ السلام کا ایسا عمل جو ہمیں حیران کر دے۔ کہتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے رونا شروع کر دیا۔ کہا مجھے حضور علیہ السلام کا ایک عمل ایسا یاد ہے کہ ایک رات حضور علیہ السلام میرے گھر میں تشریف لائے، اور حضور علیہ السلام ابھی بیٹھے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ آج میرا دل چاہتا ہے میں اللہ کی عبادت کروں، اگر مجھے اجازت دے دو۔ کہا یا رسول اللہ، آپ کو اجازت ہے، آپ اللہ کی عبادت کریں، اب اپنے رب سے ملاقات کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ فرماتی ہیں، حضور علیہ السلام نے وضو کیا، نماز پڑھی، فرمایا اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ جب سحری میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی وجہ سے اللہ نے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہوں کو معاف کیا۔ آقا آپ اتنی عبادت کر رہے، روایتوں میں آتا ہے حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، یعنی سوج جایا کرتے تھے نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک۔ یعنی کبھی ہم غور کر کے دیکھیں، وہ نبی علیہ السلام جو طائف کی وادیوں میں حضور علیہ السلام کو اتنے پتھر معاذ اللہ لگے کہ حضور علیہ السلام کا لہو مبارک سر سے لے کے پاؤں تک تشریف لے کے آتا، اور یقین کرے دین کی ایسی تبلیغ کہ جب پھر کہا گیا کہ یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں، ہم پہاڑ گرا دیں گے، فرشتوں نے کہا، فرمایا نہیں، یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایسی آئیں گی جو مجھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ضرور ہوگی۔ وہ نبی علیہ السلام اتنی عبادت کرے، سیدنا بلال حبشی حیران رہ گئے، اس کی یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے اللہ نے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہوں کو معاف کیا، اور آپ اتنی عبادت کر رہے ہیں، آپ تو امت کے شفیع۔ بالکل، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جملہ سننے والا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے بلال میرا دل بھی چاہتا ہے میں رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ بے شک بے شک، یعنی حضور علیہ السلام سے زیادہ شکر گزار کون ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی فرما رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ جو نبی علیہ السلام معصوم ہونے کے باوجود حضور علیہ السلام اتنی عبادت کریں، تو اس امت کے نوجوان کو چاہیے ہم بھی اپنے محبوب کی سنت پہ عمل کریں، ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ بہت خوب۔ ویسے بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ مزمل میں ارشاد فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا، تو یہاں تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی کہنا پڑ گیا کہ محبوب رات کو کچھ دیر سو جایا کریں۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا یہ عالم ہے، تو پھر ہم گناہ گاروں کو تو پھر بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ بہت خوب علامہ صاحب۔ اچھا علامہ صاحب، میں چاہوں گا کہ ہم ساری اپنی اس گفتگو کو آہستہ آہستہ سمیٹتے بھی جائیں، اور میں چاہوں گا کہ ترغیب کی خاطر، شوق پیدا کرنے کی خاطر میں چاہوں گا کچھ ایسا کوئی واقعہ آپ سنائیں کہ جس سے عبادت کا اور ذوق اور شوق پیدا۔ ویسے بھی ماہ رمضان المبارک ہے، اور اس میں شیطان تو بالکل قید ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، عبادت کرنے کو دل بھی بڑا کرتا ہے، اور وہ جو تمام چیزیں جو غیر رمضان میں جو ہے مختلف قسم کی ہم علت میں یا مصروفیات میں پڑے رہتے ہیں، تو وہ کافی حد تک اس میں چھٹکارا رہتا ہے۔ تو میں چاہوں گا ذرا عبادت کی طرف ہم کس طرح سے مزید مائل ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل،
ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ عبد الرحمن ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان بزرگوں نے بڑی ایک پیاری بات ارشاد فرمائی. فرمایا اے نوجوان تو اپنی جوانی کو اگر اللہ کی یاد میں گزارے، یعنی اگر تو اپنی جوانی میں اللہ کو یاد رکھے گا نا تو بڑھاپے میں اللہ تیرا خیال رکھے گا. اللہ اکبر. یعنی آپ نے بڑا پیارا. اور فرمایا اگر تو جوانی میں رب کو یاد نہیں نہ کرے گا تیرا بڑھاپا ضائع ہو جائے. اور اس کی دو مثالیں جو میں نے پڑھی، ایک بزرگ گزرے ہیں ابو طیب تبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے. آپ کی عمر ہوئی 100 سال سے زیادہ. اچھا. تو آپ کی قوت سماعت، قوت بصارت، دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی قوت، ہاتھ پاؤں بڑے تندرست ہیں ماشاءاللہ. لوگ آپ سے پوچھتے یا سیدی 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی، ابھی بھی صحیح دیکھتے ہیں، صحیح سنتے ہیں، ابھی بھی صحیح بولتے ہیں اور سمجھتے بھی بالکل صحیح ہیں، چلتے بھی صحیح ہیں، اس طرح لگتا ہے ابھی جوان. تو آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے میں نے جوانی کو رب کی عبادت میں گزارا. اللہ نے بڑھاپے میری قوت کو ضائع نہیں اللہ نے کیا، اللہ نے سلامت رکھا. اور دوسری طرف دیکھا جائے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بوڑھے شخص کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، بھیک مانگتے دیکھا. آپ نے لوگوں سے فرمایا لوگوں عبرت حاصل کرو. اس بوڑھے شخص نے اپنی جوانی میں اللہ کے حقوق کو ضائع کیا، اللہ نے بڑھاپے میں اس کی قوت کو ضائع فرما دی. یعنی یہ نہ ہم سوچیں کہ اگر ہم جوانی میں، آج یہ دیکھ لیں نا، آج دور بھی حضور ایسا ہے. اگر آپ دیکھیں نا پہلے کے جو لوگ ہوا کرتے تھے تو آج اگر وہ بزرگ ہیں نا ابھی بھی کچھ ہیں، اب تو جس طرح کی خوراکیں ہیں، اب تو اس طرح کے معاملات ہیں، پتہ نہیں بڑھاپوں میں اب کیا حال ہونا ہے. تو اس لیے اگر ہم اللہ کی عبادت کی طرف آئیں تو اللہ مسبب الاسباب ہے. اگر ہم جوانی رب کی بارگاہ میں گزاریں گے نا اللہ ہمارے بڑھاپے کو بھی سلامت رکھے. بڑھاپے میں ہم کسی کے محتاج نہیں بنیں گے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ابھی احادیث میں نے سنائی، اسے ایک آخری واقعہ سنانا چاہتا ہوں. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اللہ ان کو 2 جنتیں دیتا ہے. دیکھیں نماز پڑھیں ایک جنت، روزہ رکھیں ایک جنت، زکوٰۃ دیں ایک جنت، اور عمل کریں ایک جنت کی بات. لیکن رب کے خوف کی ایک ایسی بات، اللہ فرماتا ہے میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرو گے نا تو میں تمہیں 2 جنتیں دوں گا. یہ ابن اساکر کے اندر ایک بڑی پیاری ایک روایت لکھی گئی کہ ایک نوجوان تھا سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا دوست. ایک نوجوان تھا، وہ جب نماز پڑھتا، عشاء کی نماز پڑھتے ہی گھر چلا جاتا، اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کیا کرتا. ایک مرتبہ وہ راستے سے جب آ رہا تھا تو راستے میں ایک عورت تھی جو اسے اپنی طرف مائل کرتی تھی. وہ اس کی طرف دیکھتا نہیں. ایک دن شیطان نے اس نوجوان کو وسوسہ دلا ہی دیا، وسوسہ آ ہی گیا کہ جوانی ملی. تو اس عورت نے جب اپنے قریب بلایا نا تو وہ نوجوان جس وقت اس کی دہلیز پہ بھی قدم رکھا اسے قرآن کی آیت یاد آ گئی. دیکھیں غور کریں، آیت یاد اسے ہی آئے گی جو پڑھے گا. بالکل بالکل. جس نے کبھی زندگی میں قرآن پڑھا نہیں اسے آیت کیسے یاد آئے گی؟ بہت بڑی. اسے قرآن کی آیت یاد آ گئی ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. یعنی مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں ان کو شیطان وسوسہ ڈلاتا ہے نا تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ہوشیار ہو جاتے ہیں فوری طور پہ. جب اس نے دہلیز پہ قدم رکھا قرآن کی آیت یاد آ گئی، اسی وقت کانپنا شروع ہو گیا، خوف خدا میں بے ہوش ہو گیا. اس عورت نے اپنی لونڈی کو کہا اسے اٹھا اور اس کے دروازے پہ رکھ دیتے ہیں. اب اس نوجوان کو وہ عورت جو تھی اپنی لونڈی کے ساتھ مل کے نا اس کے گھر کے دروازے پہ رکھا. باپ انتظار کرتا رہا میرا بچہ کب آئے گا کب آئے گا کب آئے گا. آخر اس نے دروازہ کھولا، بیٹا باہر پڑا تھا. اس نے رشتے داروں کو بلایا، آوازیں دی، بیٹے کو اندر جب لٹایا تھوڑا سا بچے کو ہوش آیا. پوچھا بیٹا خیریت سے ہونا؟ اب کہا میں ٹھیک ہوں. کہا بے ہوش کیوں ہوئے؟ پہلے بتایا نہیں، باپ کے اصرار کرنے پہ پھر بتایا. پھر ہوا کیا؟ اس نوجوان نے بتایا بابا ہوا یہ تھا، ایک عورت نے مجھے اپنی طرف مائل کیا، شیطان نے وسوسہ دلا دیا، لیکن مجھے رب کا کلام یاد آ گیا. کہا بیٹا کون سی قرآن کی آیت یاد آئی؟ کہا قرآن کی آیت یہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. یہ قرآن کی آیت مجھے یاد آ گئی، میں بے ہوش ہو گیا. جب نوجوان نے اپنے باپ کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے یہ قرآن کی آیت پڑھی اسی وقت پھر اسے گش پڑا اور پھر یہ بے ہوش نہیں ہوا، پھر اس وقت دنیا سے انتقال کر گئے. اس کی روح نکل گئی. راتوں رات اس کا جنازہ پڑھایا گیا. صبح امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ایک نوجوان ہے جس کا انتقال خوف خدا سے ہوا. آپ چل کے اس پہ گھر پہ گئے. دیکھیں خلیفہ وقت کیسی تربیت ہے نبی علیہ السلام کی. خلیفہ وقت چل کے گئے اور جا کے کہا اپنے بیٹے کے جنازے کا بتا دیں، ہم جنازے میں شرکت کرتے. کہا یہ امیر المومنین سونے کا وقت تھا، میں نے آپ کے آرام میں خلل نہ ہو اس وجہ سے آپ کو میں نے تکلیف نہیں دی.
آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے اس کا انتقال خوف خدا سے ہوا. کہا واقعی میں خوف خدا سے ہوا تھا. کہا پھر اس طرح کرو مجھے اس کی قبر پہ لے چلو. اب قبر پہ گئے, لوگ بھی موجود ہیں, خلیفہ وقت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ زمین پہ زلزلہ آئے تو درہ مار کے فرمائے کیا زمین رک جا, کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا, عدل نہیں کرتا. یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے پیار کرنے والے, جس گلی سے گزرے شیطان اپنا راستہ بدل دے. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پہ کھڑے ہوئے اور اس نوجوان سے مخاطب ہو کے فرمایا نوجوان بتا تیرا انتقال خوف خدا سے ہوا. میں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اللہ 2 جنتیں دیتا ہے. بتا قبر میں جا کے 1 جنت ملی کہ 2؟ عام بظاہر سا بندہ ہوتا نا کہ وہ سمجھتا پتہ نہیں کیا بات کر رہے. وہ جو پاس کھڑے تھے انہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے, انہیں پتا تھا اللہ نے ان مصطفیٰ والوں کو کیسی شانیں عطا کی ہیں. امیر المومنین نے جب یہ کلمات کے قبر والے کو, نوجوان نے قبر سے پکارا, کہا یا امیر المومنین میرے رب کا وعدہ سچا ہے, میرا انتقال خوف خدا سے ہوا, میں دنیا سے گیا اللہ نے جاتے ہی مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی. کبھی غور کر کے دیکھیں اپنی جوانی کو خوف خدا میں گزارا. اور میں نے ایک روایت میں پڑھا تھا جس بندے کی آنکھ سے رب کے خوف کی وجہ سے مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو نکل گیا نا, اللہ اس بندے کی بخشش فرما دے گا. اس لیے میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کوشش فرمائیں اپنی زندگیوں کو اللہ کی راہ میں گزاریں. یہ جو بے حیائی ہے نا یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے. آج یہ جو وائرس آ گیا, حضور علیہ السلام کی حدیث آپ نے سنی ہوگی لیکن میں پھر سنانا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں میری امت میں بے حیائی عام ہو جائے گی, فحاشی عام ہو جائے گی, تو ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا کبھی سنا ہوگا. آج دیکھ لیں معدے کے مرض کے اکثروں کو لگے ہوئے, شوگر اکثروں کو, بلڈ پریشر کے مرض. آج کرونا آ گیا کس وجہ سے؟ بے حیائی عام ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے, اللہ ان بیماریوں کو دور فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہماری جوانیوں کو, ہمیں جوانیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ علامہ صاحب, بہت شکریہ. جی ناظرین, علامہ صاحب کی آپ گفتگو سن رہے تھے. نوجوان نسل کے لیے خاص طور پر یہ پیغام ہے کہ اپنی جوانیوں کو عبادت میں ڈھالیے, خوف خدا میں ڈھالیے. یہی اصل زندگی ہے, یہی اصل ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. ناظرین, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام فوت شدگان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ہمیں اپنی عبادت کرنے والوں میں شامل فرمائے, اپنی عبادت کے لیے چن لے. اس ماہ مبارک میں خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی, اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس وبا سے نجات عطا فرمائے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.